آج میں بہت خوش ہوں۔ خدا کا شکر ہے کہ میری بیٹی اپنے گھر کی ہو گئی اور ہم دونوں کے کندھوں سے اس کا بوجھ اتر گیا۔ میں بہت خوش ہو کر اپنے شوہر سے یہ بات کر رہی تھی۔ آج میری بیٹی کی رخصتی ہو گئی تھی اور وہ بیاہ کر اپنے گھر کی ہو گئی تھی۔ میں اور میرا شوہر اس گھر میں اکیلے رہ گئے تھے۔ مجھے نائلہ کی یاد تو آ رہی تھی، لیکن میں اس سے بھی زیادہ خوش تھی کہ میں نے اپنی ذمہ داری اور فرض کو پورا کر لیا ہے۔ میرا شوہر بھی بے انتہا خوش تھا، کیونکہ نائلہ ہماری اکلوتی بیٹی تھی اور اس کی شادی کئی عرصے سے نہیں ہو رہی تھی۔ اس کے لیے کئی رشتے آئے تھے، لیکن ہمیں کچھ مناسب نہ لگتے تھے، تو کسی کو نائلہ مناسب نہ لگتی تھی۔ اس طرح وہ کامیاب نہ ہو سکے۔ ہماری اکلوتی بیٹی تھی۔ کئی غریب گھروں کے رشتے تو آئے، بہت اچھے لڑکے ہوتے تھے، لیکن غریب ہونے کی وجہ سے میرا شوہر انکار کر دیتا اور کہتا کہ میری بیٹی پہلے ہی غربت دیکھ چکی ہے، اس کی ساری جوانی غربت میں گزر گئی، اب میں اس کا رشتہ ایک ایسی جگہ کیسے کر دوں جہاں پر وہ مزید غربت کا شکار ہو اور اپنی خواہشات کو دبائے رکھے۔ اس لیے ہم چاہتے تھے کہ نائلہ کا رشتہ بہت اچھی جگہ، مناسب جگہ ہو، جہاں پر وہ اپنی خواہشات کو پورا کر سکے اور آزادانہ زندگی گزار سکیں۔ بس اس لیے میرے شوہر اور میں نے ایک اچھی جگہ نائلہ کا رشتہ کر دیا۔ رشتہ طے ہو گیا۔ وہ لوگ بہت خوش تھے۔ نائلہ کی خوبصورتی نے ان لوگوں کو اپنی طرف کھینچا اور متاثر کیا تھا۔ میرا داماد فرقان نائلہ سے بے انتہا محبت کرنے لگا، حالانکہ اس نے پہلے تو نائلہ کو دیکھا بھی نہ تھا۔ نائلہ کی ساس اور سسر نے اس کو پسند کیا تھا۔ جب وہ لوگ رشتہ لے کر آئے تو فرقان بن لوگوں کے ساتھ آئے۔ جب فرقان نے نائلہ کو دیکھا تو وہ اس کی محبت میں گرفتار ہو گئے اور اس سے محبت کر بیٹھا، کیونکہ میری بیٹی میں کسی چیز کی کمی نہ تھی۔ نائلہ یوں لگتا تھا کہ جیسے پرستان سے آئی ہو اور یہاں پر شہزادیوں کی طرح زندگی گزار رہی ہو۔ آج تک اس کے باپ نے اس کی کوئی ایسی خواہش نہ پوری کی تھی جو ادھوری چھوڑی ہو۔ بے شک وہ دن رات محنت کرتا تھا، لیکن اس کی پوری کوشش ہوتی تھی کہ نائلہ کی چھوٹی چھوٹی خواہشات کو پورا کریں۔ بے شک نائلہ غریب گھرانے میں پیدا ہوئی، لیکن ہم لوگوں کے دل بہت بڑے تھے، اور پھر نائلہ میری اکلوتی اولاد تھی۔ میرے لیے وہ میرا سب کچھ تھی۔ فرقان کے ساتھ جب اس کا رشتہ طے ہوا تو میں بہت خوش تھی، کیونکہ فرقان کے خاندان والے بہت امیر اور معزز لوگ تھے، کھاتے پیتے گھرانے کے تھے اور بیٹیوں کی عزت کرنا جانتے تھے۔ ان کے گھر میں بہو کی بہت زیادہ عزت ہوتی تھی۔ وہ بہو نہیں سمجھتے تھے، بلکہ بیٹی بنا کر لے جاتے تھے۔ نائلہ کی ساس ممتاز بیگم بہت اچھی اور نیک خاتون تھی۔ اس نے میری بیٹی کو ایک شادی پر دیکھا تھا اور پھر مجھ سے نائلہ کے بارے میں پوچھنے لگی، تو میں نے کہا کہ ابھی تک تو اس کا رشتہ نہیں ہوا، آپ دعا کریں کہ اس کا رشتہ اچھی جگہ پر ہو جائے۔ بس ہم چاہتے ہیں کہ وہ لوگ اچھے ہوں اور میری بیٹی کو عزت دیں، اس کا خیال رکھیں۔ تب مسکرانے لگے اور کہنے لگی، تو پھر میں آپ کو کیسی لگتی ہوں؟ میں نے کہا، ممتاز، آپ تو بہت اچھی ہیں، میری بہن ہیں، لیکن آپ کیوں پوچھ رہی ہیں؟ تب ممتاز نے کہا کہ میں آپ کے گھر آؤں گی تو آپ کو بتا دوں گی، اور کچھ ہی دنوں بعد وہ تو میرے گھر پر ہی آ گئی اور مجھ سے میری بیٹی کے بارے میں بات کرنے لگی۔ جیسے ہی ممتاز بیگم نے میری بیٹی کے رشتے کی بات کی تو میرے آنسو نم ہو گئے۔ مجھے یقین نہیں ہو رہا تھا کہ میری بیٹی کی قسمت اتنی اچھی ہو گئی اور وہ ان کے گھر بیاہ کر جائے گی۔ میں نے ان سے سوچنے کا وقت لیا، حالانکہ میں چاہتی تھی فوراً ہاں کر دوں اور کہہ دوں کہ مجھے یہ رشتہ قبول ہے، لیکن ایک بیٹی کی ماں تھی، اپنی خواہشات کو قابو میں رکھنا تھا اور فوراً ہاں کرتی تھی۔ تو یوں لگتا تھا کہ جیسے میں اپنی بیٹی سے تنگ آ چکی ہوں
اور فوراً اس کی شادی کرنا چاہتی ہوں۔ جب میں نے وقت مانگا تو وہ ممتاز بیگم کہنے لگی کہ مجھے خوشی ہوئی کہ آپ نے میرے بارے میں سوچنا چاہا، لیکن میں چاہتی ہوں کہ آپ کا جواب ہاں میں ہو۔ میں آپ کی بیٹی کو بیٹی بنا کر رکھوں گی، کسی چیز کی کوئی کمی نہیں آنے دوں گی۔ آپ مجھے کئی عرصے سے جانتی ہیں، ہمارے گھروں کے ماحول کے بارے میں بھی آپ کو سب کچھ پتہ ہے۔ آپ کو پریشان ہونے کی بالکل بھی ضرورت نہیں۔ آپ کی بیٹی کی تمام خواہشات پوری کروں گی اور کسی بھی چیز کی کمی نہیں آنے دوں گی۔ آپ لوگ اچھی طرح سے سوچیں، میں زبردستی نہیں کروں گی۔ جب آپ چاہیں مجھے جواب دیں، جو آپ کو مناسب لگے آپ وہ کریں۔ اس کے بعد وہ ممتاز عورت چلی گئی۔ مجھے اس کے بعد کرنے کا انداز بہت خوبصورت لگا۔ اس نے مجھ پر زبردستی کی اور نہ ہی مجھے انکار کرنے پر پابند کیا۔ وہ چاہتی تھی کہ میں یہ سب کچھ اپنی مرضی سے اپنی مرضی کروں۔ جب میں نے اس بارے میں اپنے شوہر سے بات کی تو میرا شوہر بہت خوش ہوا اور کہنے لگا کہ واقعی ہماری بیٹی نائلہ بہت راج کرے گی، خوش رہے گی، کیونکہ وہ فرقان کو پہلے سے ہی جانتا تھا۔ فرقان بہت اچھا لڑکا تھا۔ ہم نے 2 دنوں بعد ان لوگوں کو اپنے گھر بلایا تو وہ بہت خوبصورت انداز میں روایت طور پر رشتہ لے کر آئی۔ اپنے بیٹے فرقان کو بھی ساتھ لے آئی اور اپنی بڑی بہو کو بھی ساتھ لے آئیں اور اپنے شوہر کو بھی ساتھ لے آئیں، اور آ کر انہوں نے بہت ہی خوبصورت سے انداز میں میری بیٹی کا ہاتھ مانگا۔ ہم لوگوں نے ہاں کی اور اس کے بعد ان لوگوں نے منگنی کی رسم کی۔ کئی عرصے تک منگنی کی رسم رہی اور پھر ان لوگوں نے شادی کا کہا۔ منگنی کی رسم کے بعد میری بیٹی نائلہ کی طبیعت خراب ہونے لگی۔ مجھے لگتا تھا کہ شاید لوگوں کی نظر لگی ہے۔ میری بیٹی بے انتہا خوبصورت ہے اور اس کا رشتہ بھی اچھی جگہ ہو گیا ہے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ لوگوں کی نظر اس کو لگ گئی ہے۔ میں نے اس کو ہمت دی اور کہا کہ بیٹا 5 وقت کی نماز پڑھا کرو، تم مجھے طبیعت ٹھیک ہو جائے گی۔ نائلہ بالکل ویسا ہی کرتی تھی، لیکن دن بدن کمزور ہوتی جا رہی تھی۔ مجھے لگتا تھا کہ وہ اپنے والدین سے جدا ہونے کی وجہ سے بیمار ہوتی جا رہی ہے، کیونکہ وہ ہم دونوں سے کبھی بھی جدا نہ ہوئی تھی اور اب اس کو ہمیشہ کے لیے ہمیں چھوڑ کر جانا تھا، جدا ہونا تھا۔ بس اسی لیے وہ پریشان ہو رہی تھی۔ میں خاموش ہو گئی۔ کچھ عرصے بعد ممتاز بیگم میرے پاس آئی اور کہنے لگی کہ اب وقت آ چکا ہے کہ ہمیں اپنی زبان کو پانی دینا ہوگا۔ اب وقت آ گیا ہے، فرقان اور نائلہ کو نکاح میں باندھ دینا چاہیے۔ جو کلام ہم نے کچھ عرصہ پہلے کیا تھا اب اس کو رنگ دینا چاہیے۔ میں چاہتی ہوں کہ میں آپ کی بیٹی کو اب اپنے گھر لے جاؤں۔ میری امانت کئی عرصے سے آپ لوگوں کے پاس ہے اور آپ لوگ اس کا صحیح طریقے سے خیال نہیں رکھ رہے۔ میں جب بھی آتی ہوں وہ پہلے سے بھی زیادہ کمزور مجھے نظر آتی ہے۔ نہ جانے آپ لوگ اس کو کچھ کھانے کے لیے دے بھی رہے ہیں یا پھر نہیں دے رہے۔ میں مسکرانے لگی اور کہنے لگی کہ جب سے اس کا رشتہ ہوا ہے بہت پریشان رہنے لگی ہے، اپنے ماں باپ سے جدا نہیں ہو سکتی، اسی وجہ سے ہر وقت ہمارے بارے میں سوچتی رہتی ہے۔ مجھ سے کہتی رہتی ہے کہ اماں جان جب میں اس گھر سے چلی جاؤں گی تو آپ اکیلی تنہا رہ جائیں گی، آپ لوگ تنہا رہ جائیں گے، آپ لوگ اپنی زندگی کیسے گزاریں گے؟ کاش میرا ایک بھائی ہوتا یا میری ایک اور بہن ہوتی تو وہ آپ لوگوں کے ساتھ رہتی، مجھے تسلی ہوتی کہ آپ لوگ خوش ہیں، آپ لوگوں کا دھیان رکھنے والا کوئی یہاں پر موجود ہے۔ لیکن جب میں چلی گئی تو آپ دونوں کا کیا بنے گا؟ بس یہی پریشانی میرے بیٹی کو کھائی جا رہی ہے۔
جب میں نے اپنی بیٹی کے بارے میں یہ ساری بات کی تو ممتاز بیگم مسکرانے لگی اور کہنے لگی کہ وہ ایک بیٹی ہے، نازک دل ہے اور آپ لوگوں کے لیے پریشان ہو رہی ہے، اس کا حق بنتا ہے، کوئی بات نہیں، جب شادی ہو جائے گی تو سب سمجھ جائے گی، آپ لوگ اس کو حوصلہ دیا کریں۔ ابھی ہم دونوں یہی بات کر رہے تھے کہ نائلہ اپنی ساس سے ملنے کے لیے آ گئی۔ جیسے ہی ملنے کے لیے آئی تو ممتاز بیگم نے اس کے ماتھے پر چوما، اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنے ساتھ بٹھایا اور کہنے لگی کہ بیٹی، تم کیوں اپنے والدین کے لیے پریشان ہو رہی ہو؟ ہر بیٹی کو اپنے والدین کو چھوڑنا ہوتا ہے، مجھے دیکھ لو، میں اپنے والدین کو چھوڑ آئی ہوں، اور اپنی ماں کو دیکھو، اس نے بھی تو شادی کی ہے، یہ دنیا کا دستور ہے، سب کو ہی ایسا کرنا ہوتا ہے، اور میں تم پر کون سا پابندی لگا دوں گی؟ شادی کے بعد تم جب چاہو اپنے والدین کے ساتھ رہنے کے لیے بھی آ سکتی ہو، ان سے ملنے کے لیے بھی آ سکتی ہو، ہمارا تو گھر بھی اتنا دور نہیں ہے، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، تم چاہو تو اپنے والدین کے پاس روز ہی آ جانا، جب تمہیں وقت ملے تم آ جانا، میری طرف سے تمہیں کوئی پابندی نہیں ہوگی۔ اور میرا بیٹا فرقان، وہ تو بہت نرم مزاج ہے، وہ تمہیں کوئی بات نہیں کہے گا، اس چیز کی گارنٹی مجھ سے لے لو۔ ممتاز بیگم نے نائلہ کو بہت مطمئن کیا، وہ مسکرانے لگی اور اس کے نائلہ چائے بنانے کے لیے اندر چلی گئی۔ ہم نے کافی باتیں کی، اس کے بعد میرا شوہر آ گیا اور وہ ممتاز بیگم نے میرے شوہر سے شادی کی تاریخ مانگ لی۔ کچھ ہی عرصے بعد شادی کی تاریخ طے ہو گئی اور شادی کے دن بھی قریب تر قریب آنے لگے۔ نائلہ کی طبیعت خراب ہونے لگی، ہر روز اس کے پیٹ میں درد ہو جاتا تھا، مجھے لگتا تھا کہ شاید یہ معمولی درد ہے جو شادی کے بعد ٹھیک ہو جائے گا، لیکن مجھے یہ اندازہ نہ تھا کہ ایک دن یہی معمولی درد بہت بڑی بیماری بن کر میری بیٹی کی زندگی میں آئے گا اور اس کی زندگی کو اس طرح برباد کر دے گا۔ نہ جانے یہ سب کچھ کیسے ہو گیا، مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ خیر، اب تو میری بیٹی کی شادی بھی ہو چکی تھی، میں اور میرا شوہر نائلہ کو یاد کر رہے تھے اور سوچ رہے تھے کہ اتنا جلدی وقت گزر گیا اور اس کی شادی ہو گئی، ہمارا گھر سونا ہو چکا تھا، ہم دونوں اکیلے تھے، یہی بات کر رہے تھے کہ اچانک ہمارے گھر کا دروازہ زور زور سے بجنے لگا، آواز بہت زیادہ تھی، پہلے میں نے نظر انداز کیا، جب غور کیا تو یہ ہمارے گھر کا دروازہ ہی بج رہا تھا اور مجھے نائلہ کی آواز لگ رہی تھی۔ جب میں نے اپنے شوہر کی طرف دیکھا تو وہ حیران ہو کر پہلے سے ہی مجھے دیکھ رہا تھا، کہنے لگا کہ میں دروازے پر جاتا ہوں، شاید کوئی آیا ہے۔ میرے دل کی دھڑکن سے شدید تیز ہو گئی، مجھے لگا کہ کچھ غلط ہونے والا ہے، عجیب و غریب خیالات آ رہے تھے۔ ابھی تمہیں اپنی بیٹی کی شادی کے شکر ادا کر رہی تھی کہ میری بیٹی برباد ہو کر میرے در پر آ گئی۔ جیسے ہی ہم دونوں باہر گئے تو نائلہ اپنے سامان کے ساتھ باہر کھڑی تھی، رو رہی تھی۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا، محلے میں کوئی نہ تھا کیونکہ کافی رات گزر چکی تھی۔ میں اس کو اندر لے آئی، کچھ بول نہ سکتی تھی، میری زبان سکتے میں آ گئی، یوں لگ رہا تھا کہ جیسے تمام الفاظ ختم ہو گئے۔ میرے شوہر نے نائلہ کا سامان اٹھایا، میں نے نائلہ کا ہاتھ پکڑا اور اپنے کمرے میں لے آئی اور ان سے پوچھنے لگے کہ بیٹا کیا ہوا ہے۔ تب جو بات نائلہ نے مجھے بتائی اس کو سن کر میرے قدموں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ نائلہ اتنی بڑی اذیت اور تکلیف سے گزر کر آ چکی تھی اور اس کے آگے زندگی بہت مشکلات سے گزرنے والی تھی۔ میری اکلوتی بیٹی کا نصیب اتنا برا ہوگا میں نے کبھی نہ سوچا تھا۔ جب نائلہ نے بتایا کہ فرقان نے طلاق دے دی ہے
تو میری روح کانپ اٹھی۔ میں حیران ہو کر اس کو دیکھنے لگی اور کہنے لگی کہ یہ سب کچھ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ فرقان نے تم سے پسند کی شادی کی تھی، اس کے والدین خود تمہارے لیے رشتہ لے کر آئے تھے، تو اب وہ لوگ اتنا بڑا دھوکہ کیسے کر سکتے ہیں؟ کیسے فرقان تمہیں طلاق دے سکتا ہے؟ بیٹے تم ہوش میں تو ہو؟ یہ کس قسم کی باتیں کر رہی ہو؟ تب نائلہ میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے ایک کمرے میں لے گئی، دروازہ بند کیا۔ میرے دل کی دھڑکن شدید تیز ہوتی جا رہی تھی۔ مجھے اپنے شوہر کا ہوش و حواس نہ رہا تھا۔ میں نے اس کی طرف دیکھا بھی نہ تھا کہ اس کو کیا ہو گیا تھا۔ نائلہ نے دروازہ بند کیا۔ میں حیران پریشان ہو کر اس کی طرف دیکھنے لگی اور کہنے لگی کہ نائلہ یہ سب کچھ تم کیا کر رہی ہو؟ تب نائلہ نے کہا کہ اماں جان، اگر آپ کو میرے بارے میں سب کچھ پتہ تھا تو آپ نے میری شادی کیوں کی؟ آپ نے کیوں میری زندگی کا تماشا بنا دیا؟ کیوں لوگوں کے سامنے مجھے نظر اٹھانے کے قابل نہیں چھوڑا؟ مجھے میرے شوہر نے جب دیکھا تو اس نے فوراً بغیر سوچے سمجھے مجھے طلاق دے دی۔ اماں جان، میرے پاس کچھ باقی نہیں رہا، میں برباد ہو گئی ہوں۔ آپ کو میرے بارے میں سب کچھ پتہ تھا، میں نے آپ کو بتایا تھا۔ میرے پیٹ میں شدید درد ہوتا ہے، مجھے بے انتہا تکلیف ہوتی ہے، لیکن آپ نے میری کوئی بات نہ سنی، نہ تو مجھے ڈاکٹر کے پاس لے گئی، نہ ہی میرا علاج کروایا، کیونکہ آپ جانتی تھیں مجھ میں نقص ہے، اور میں وہ نقص میری زندگی برباد کر چکا ہے۔ میرے شوہر جب نائلہ نے مجھ سے اس قسم کی باتیں کی تو میں حیران ہو رہی تھی۔ مجھے واقعی میں اس کے بارے میں کچھ نہیں پتا تھا۔ میں نہیں جانتی تھی کہ وہ کس قسم کی بات کر رہی ہے۔ میں اس کے قریب گئی اور کہنے لگی کہ نائلہ یہ تم کیا کر رہی ہو؟ بیٹی میں نے کچھ غلط نہیں کیا، مجھے نہیں پتا تھا کہ تم بیمار ہو یا پھر تمہیں کوئی تکلیف ہے۔ مجھے لگتا تھا کہ یہ معمولی پیٹ کا درد ہے، ٹھیک ہو جائے گا۔ مجھے دکھاؤ کیا ہوا ہے۔ تب نائلہ نے اپنے پیٹ سے کپڑا ہٹایا اور مجھے اپنا زخم دکھایا، ایک ایسا زخم جس کو دیکھ کر میں حیران رہ گیا، کیونکہ اس کے پیٹ میں ایک بہت بڑی تکلیف تھی، اس کو غدود تھی جو کہ باہر نکل چکی تھی۔ جیسے میں نے یہ سب کچھ دیکھا تو حیران ہو گئی، کیونکہ مجھے اس کے بارے میں کچھ پتہ نہ تھا۔ یہ 1-2 دن پہلے کی بات تھی کہ یہ سب کچھ اس کے ساتھ ہوا۔ اس نے شرم کے مارے مجھے نہ بتایا اور کہنے لگی کہ شاید شادی کے وقت یہ سب کچھ ہوتا ہوگا۔ میری معصوم بچی کو کچھ بھی پتہ نہ تھا کہ وہ بہت بڑی مصیبت میں پھنس چکی ہے۔ میں اس کی یہ غدود دیکھ کر رونے لگی، مجھے بے انتہا تکلیف ہوئی۔ میں نے کہا کہ مجھے واقعی میں نہیں پتا تھا اور یہ اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے، فرقان تمہیں طلاق کیسے دے سکتا ہے؟ تب وہ کہنے لگی کہ اماں جان، اس کی وجہ سے مجھے بے انتہا تکلیف ہوتی ہے، میں آپ کو کیسے سمجھاؤں؟ جو بات میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہی ہوں وہ آپ کو سمجھ نہیں آ رہی۔ آپ نے مجھ سے یہ تکلیف چھپائی، یہ میرا نقص تھا۔ فرقان نے میری ایک بات نہیں سنی اور فوراً اس نے مجھے طلاق دے دی۔ مجھ سے کہہ رہا تھا کہ تمہاری ماں نے تمہارے ساتھ دھوکہ کیا ہے، میں نے تمہارے ساتھ کوئی دھوکہ نہیں کیا۔ اس نے تم سے تمہاری نقص کے بارے میں چھپایا، تمہیں بہت بڑا نقص ہے، تم تو شادی کرنے کے قابل ہی نہ تھی۔ میں پاگل ہو گیا، تمہاری خوبصورتی دیکھ کر تمہاری ظاہری محبت نے مجھے گرفتار کر دیا۔ اب میری جان چھوڑو، میں تمہیں اپنے ہوش و حواس میں طلاق دے رہا ہوں، اپنا سامان اٹھا اور یہاں سے چلی جا۔ اور رات کے اس وقت گھر واپس آنے کے علاوہ میرے پاس اور دوسرا کوئی راستہ ہی موجود نہ تھا، کیونکہ جس حق سے میں یہاں پر گئی تھی وہ تمام حق ختم ہو چکے تھے، کچھ بھی نہ بچا تھا۔ میری زندگی مجھ سے اتنا بڑا امتحان لے گی
میں نے کبھی نہ سوچا تھا۔ حالات اور واقعات میرے ہاتھوں سے جا چکے تھے۔ میں نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا تاکہ نائلہ کو حوصلہ دے سکوں، اس سے کہہ سکوں کہ بیٹا، اس سب میں میرا کوئی قصور نہیں ہے، تمہاری قسمت میں یہی سب کچھ لکھا تھا۔ لیکن ابھی میں نے ہاتھ بڑھایا تھا کہ ساتھ والے کمرے میں سے چیخیں آنے لگیں۔ یہ چیخیں اور کسی کی نہیں بلکہ میرے شوہر کی تھی۔ میں اور نائلہ جلدی سے دروازے کی طرف بھاگے، دروازہ کھولا۔ جیسے گئی تو میرا شوہر نیچے زمین پر گرا ہوا تھا۔ فوراً ایمبولینس کو بلایا، ہم اس کو ہسپتال لے گئے۔ میرا شوہر اپنی بیٹی کا غم برداشت نہ کر پائے اور تڑپ تڑپ کر بے ہوش ہو گئے۔ ہسپتال لے گئے تو ڈاکٹر نے ہمیں خطرے کی بات بتائی اور کہنے لگا کہ ان کو دل کا شدید دورہ پڑا ہے اور اس کے ساتھ ہارٹ اٹیک بھی آیا ہے۔ آپ کے مریض کی حالت بہت زیادہ خراب ہے، ان کو کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ آپ لوگ دعا کریں اور کسی بھی خبر کے لیے تیار رہیں۔ ہم پوری کوشش کریں گے کہ ان کی جان کو بچائیں، لیکن شفا اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، وہ چاہے تو کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ جب ڈاکٹر نے میرے شوہر کے متعلق مجھے یہ بات بتائی تو میرے غم میں مزید اضافہ ہو گیا۔ نائلہ پہلے ٹوٹ کر بکھر چکی تھی، مجھ سے بہت زیادہ غصہ ہو رہی تھی، حالانکہ اس سب میں میری کوئی قصور نہ تھی۔ اس کے بعد جب اس نے اپنے باپ کے بارے میں یہ سب کچھ سنا تو وہ رونے لگے۔ نہ تو مجھ سے یہ غم سنبھالا جا رہا تھا اور نہ ہی نائلہ کی حالت میں کیا کرنے والی تھی، مجھے کچھ بھی خبر نہ تھی۔ میری اپنی زندگی عذاب بن چکی تھی۔ ابھی میں دعا کر رہی تھی اور رو رو کر خدا تعالی سے مدد مانگ رہی تھی کہ اچانک ڈاکٹر آ گیا اور اس نے مجھ سے ایک ایسی بات کی جس کو سن کر میرے قدموں کے نیچے سے زمین نکل گئی اور میرے غموں میں مزید اضافہ ہو گیا۔ جب ڈاکٹر نے آ کر بتایا کہ آپ کا مریض بہت خطرناک حالت میں تھا، ہم لوگ اس کو بچا نہیں پائے۔ خدا تعالیٰ سے دعا ہے کہ ان کی مغفرت ہو اور آپ لوگوں کو صبر آئے۔ آپ کا مریض انتقال کر گیا۔ ڈاکٹر کے یہ الفاظ میرے سینے پر نقش ہو گئے تھے، تیروں کی طرح مجھ پر برسات کر رہے تھے۔ میں ٹوٹ کر بکھر گئی۔ نائلہ چیخنے لگی، زور زور سے رونے لگی۔ مجھے اتنی ہمت نہ ہو رہی تھی کہ میں اس کو سنبھالوں۔ میں خود ایک سہارے کی تلاش میں تھی، کوئی مجھے اٹھائے، سہارا دے، سنبھالے، لیکن کسی کے بلے بنا ہی خیر لے۔ خیر اس کے بعد ہم گھر لے گئے اور تدفین وغیرہ کا انتظام کیا۔ دن گزرتے گئے، نائلہ نے مجھ سے بات کرنا چھوڑ دیا۔ وہ مجھے قصوروار سمجھتی تھی۔ میں کئی بار اس کو سمجھا چکی تھی کہ بیٹی، یہ سب کچھ میرے بس میں نہیں ہے، میں نے کچھ بھی نہیں کیا، میں تمہاری گنہگار نہیں ہوں۔ میں نہیں جانتی تھی کہ تمہیں یہ تکلیف اور یہ اذیت ہے اور یہ ایک معمولی سی بیماری ہوگی۔ میں تمہارا علاج کرواؤں گی اور تمہیں اس سب سے نکالوں گی۔ تمہیں اس بارے میں مزید پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں خوشیاں دینا میرے بس میں ہے۔ میں خدا تعالیٰ سے تمہاری خوشیوں کی بھیک مانگ لوں گی، تمہاری ایک اور جگہ شادی کروں گی، لیکن خدارا مجھ سے بات کرو۔ پہلے ہی میں تمہارے باپ کی جدائی کی وجہ سے بے انتہا پریشان ہوں۔ تمہارا یہ رویہ مجھے مزید تکلیف دے رہا ہے، میرے غموں میں اضافہ کر رہا ہے۔ اپنی ماں کے دکھ کو سمجھ لو۔ تمہارا دکھ مجھے ابھی بھولا نہ تھا کہ تمہارے بابا کا انتقال ہو گیا۔ ابھی میں تمہارے صدمے سے گزر رہی تھی کہ مجھے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنے شوہر کا ساتھ بھی کھونا پڑا۔ مجھے معاف کر دو، مجھے تمہارے اس نقص کے بارے میں کچھ علم نہ تھا۔ تب میری بیٹی نائلہ نے کہا کہ اماں جان، آپ نے جان بوجھ کر میری زندگی کو برباد کرنے کے لیے یہ سب کچھ کیا ہے، لیکن اب کیا فائدہ؟ میں آپ پر بھی یہ الزام نہیں دے رہی،
لیکن میں اس گھر میں نہیں رہوں گی، میں یہ گھر چھوڑ کر چلی جاؤں گی۔ یہاں پر مجھے میرے دکھ نظر آتے ہیں، مجھے لگتا ہے کہ میں گھٹ گھٹ کر یہیں پر مر جاؤں گی۔ میرا دم گھٹتا تھا، میں مزید یہاں پر نہیں رہ سکتی تھی۔ اور نائلہ نے جو کچھ کہا اور اس کو سب کو سچ کر دکھایا۔ میں نے اس کے آگے ہاتھ جوڑے، اسے کہتی کہ بیٹا مت جاؤ، اپنی ماں کو اس تنہائی میں ڈال کر مت جاؤ، مجھے اکیلا مت چھوڑو، میں مر جاؤں گی۔ لیکن نائلہ نے ایک بار بھی مڑ کر میری طرف نہ دیکھا اور چلی گئی۔ کئی عرصے تک میں شدید بیمار رہی ہوں۔ ہمسایوں نے مدد کی، علاج کروایا، کھانا بھی دیتے تھے، کچھ خود کو سنبھالا تو سوچا کہ اب جو زندگی بچی ہے اس کو اس طرح نہیں گزاروں گی، مزید میں کسی پر بھی بوجھ نہیں بنوں گی، میں اپنے حالات کو سدھاروں گی اور خود اپنی ذمہ داریاں اٹھاؤں گی۔ حالانکہ ہمت نہ تھی، میں بالکل ٹوٹ چکی تھی، لیکن اب مزید لوگوں کے احسان نہ اٹھا سکتی تھی۔ جب مجھے محسوس ہوا کہ میری طبیعت ٹھیک ہو رہی ہے تو میں نے در بدر نوکری کی تلاش کرنا شروع کر دی، لیکن کہیں سے بھی مجھے نوکری نہ ملی۔ ہر جگہ سے نا امیدی نے میرا استقبال کیا۔ تھک چکی تھی، ایک دن میں ایک بہت امیر گھر میں گئی اور ان سے کہنے لگی کہ میری مدد کریں، میں بہت زیادہ مجبور ہوں، میرے حالات زندگی بہت مشکل ہیں۔ تب وہاں پر ایک عورت بیٹھی تھی، مجھ سے کہنے لگی کہ تم کیا کرنا چاہتی ہو؟ میں نے کہا کہ میں آپ کے گھر میں کوئی بھی نوکری کر لوں گی، آپ کے گھر کے کام کر لوں گی، اس کے علاوہ اور میں کیا ہی کر سکتی ہوں؟ تب وہ مسکرانے لگی اور کہنے لگی کہ میرے شوہر کا ایک ہسپتال ہے، یہ ہسپتال میرے سسر نے بنایا تھا، بہت بڑا ہسپتال ہے، تم دیکھو گی تو حیران ہو جاؤ گی۔ ان لوگوں کو ایک عورت کی ضرورت ہے جو نرس کے ساتھ ہیلپ کے طور پر ہو اور اس کی مدد کریں، چیزیں رکھنی ہیں اور اٹھانی ہیں، بہت بڑا کام نہیں ہے۔ میں کئی دنوں سے عورت کی تلاش میں تھی، میرے شوہر نے ایک ہفتہ پہلے ہی مجھے یہ کام ذمہ لگایا تھا، لیکن ابھی تک مجھے کوئی مجبور عورت نہ ملی۔ میں چاہتی تھی کہ جس عورت کو یہاں پر کھڑا ہو وہ مجبور ہو، تاکہ دل لگا کر کام کرے، کام کو کام سمجھے اور ذمہ داری سے ادا کرے، اور تمہیں دیکھ کر لگتا ہے کہ تم وہاں کے لیے صحیح رہو گی تو پھر کیا خیال ہے تم وہاں پر کام کر سکتی ہو، تمہیں اچھی بھلی تنخواہ ملے گی، صرف صبح کے 8 بجے سے لے کر شام 8 بجے تک یہ نوکری کرنی ہوگی، تمہیں بہت کچھ ملے گا۔ جب اس عورت نے مجھ سے یہ سب کچھ کہا تو میں مسکرانے لگی اور کہنے لگی کہ آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے مجھے اس کام کے قابل سمجھا، میرا آپ کے علاوہ اور کوئی نہیں تھا، میں تنہا در بدر کی ٹھوکریں کھا رہی تھی اور میں یہ کام ضرور کروں گی۔ اس عورت نے مجھے اپنے شوہر سے ملوایا اور پھر ہسپتال لے گئے۔ میں اگلے دن سے ہی ان لوگوں کے ہسپتال میں کام کرنے لگی۔ جب ہسپتال پہنچی تو یہ بہت بڑا ہسپتال تھا، اس کو دیکھ کر لگتا تھا کہ یہ کوئی غیر ملک کی ہسپتال ہو، ہر چیز کی سہولت تھی، لوگ بہت آرام سے یہاں پر آ رہے تھے، کسی کو بھی کوئی شکایت نہ تھی۔ یہاں پر نرسیں اور ڈاکٹر اس قدر خوشی خلاف تھے، ان سے بات کر کے یوں لگتا تھا کہ جیسے وہ ہمیں کئی عرصہ سے ہی جانتے ہوں، ہم پہلے سے بھی مل چکے ہوں، حالانکہ کبھی بھی ان سے ملاقات کا اتفاق نہ ہوا تھا۔ میں پہلی بار ہی ان لوگوں سے جا کے ملی تھی اور وہ لوگ بہت ہی اچھے تھے۔ مجھے انہوں نے یہ نہ سمجھا کہ میں غریب ہوں یا پھر میری بہت ہی عام نوکری ہے، بلکہ انہوں نے مجھے بہت زیادہ اہمیت دی۔ حالانکہ وہ ڈاکٹر تھے، مجھ سے بات نہ بھی کرتے تھے، گزارا چل جاتا، لیکن اس کے باوجود بھی وہ مجھ سے بات کرتے رہتے تھے۔
میرے حالات زندگی کے بارے میں ہر کسی سے پوچھتے رہتے تھے۔ جس نرس کے ساتھ مجھے کام کرنا تھا وہ بھی بہت اچھی تھی، اس کا انداز بیاں بہت اچھا تھا، حالانکہ وہ عمر میں مجھ سے چھوٹی تھی، اس کے بعد بھی وہ مجھے بہن بلاتی تھی۔ ایک دن جب ہم دونوں کام سے فارغ ہوئیں اور چھٹی کا وقت ابھی نہ ہوا تھا، کافی وقت رہتا تھا اور کام بھی کوئی نہ تھا، تو ہم دونوں ساتھ بیٹھ گئے۔ وہ نرس مجھ سے پوچھنے لگی کہ باجی آپ کو میں دیکھتی ہوں تو مجھے آپ کی مجبوریاں آپ کے چہرے پر صاف نظر آتی ہیں، آپ کی طرف آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھ سکتے، آپ کی شکل ہر وقت اداس ہوتی ہے، یوں لگتا ہے کہ جیسے آپ کو بہت بڑی پریشانی ہے، آپ مجھے بہت مایوس نظر آتی ہیں۔ میں جانتی ہوں ہر شخص ضرورت کی وجہ سے کام کر رہا ہے، کیونکہ ضروریات کو پورا کرنے کے لیے نوکری کا کرنا بہت ضروری ہوتا ہے، لیکن آپ کو دیکھ کر لگتا ہے کہ جیسے آپ بہت زیادہ مجبور ہیں، مجبوری کی وجہ سے یہ سب کچھ کر رہی ہیں۔ آخر ایسا بھی کیا ہوا ہے جو حالات زندگی آپ کو یہاں تک لے آئے ہیں؟ جب اس نرس نے مجھ سے اس طرح کی بات پوچھی تو میری آنکھیں نم ہو گئیں، میرا دکھ آنسوؤں کے ذریعے باہر آ گیا۔ میں اپنے دکھ کو روک نہ سکی، نہ چاہتے ہوئے میں نے اپنی زندگی کی کتاب کھول کر اس نرس کے سامنے رکھ دی، سب کچھ بتا دیا، اپنی بیٹی کے ساتھ ہونے والا واقعہ، اپنے شوہر کے حالات زندگی اور پھر بیٹی کا چھوڑ کر چلے جانا میں نے اس نرس کو بتا دیا۔ وہ میری کہانی سن کر بہت پریشان ہوئی، اس کی آنکھیں نم ہو گئیں، کیونکہ وہ خود ایک بہت بڑی مصیبت میں پھنس چکی تھی، اس نے بہت غم دیکھے تھے۔ جب میں نے اپنی درد بھری داستان اس کو سنائی تو وہ بھی اپنا غم نہ چھپا پائی اور مجھ سے کہنے لگی کہ میں اس دنیا سے بہت تھک چکی ہوں، میرا بھی حال کچھ تمہاری ہی طرح ہے، مسئلہ یہ ہے کہ تمہارے شوہر کو قدرت نے تم سے جدا کر دیا ہے، لیکن مجھ سے ایک عورت نے میرے شوہر کو جدا کر دیا۔ کئی عرصہ پہلے کی بات ہے، میری شادی کو ابھی کچھ ہی عرصہ گزرا تھا کہ میرے شوہر نے مجھ پر قیامت توڑ دی، یوں لگتا تھا کہ جیسے میں زندہ نہ رہ سکوں گی۔ وہ شام آج تک مجھے یاد ہے جب میرا شوہر مجھ پر سوتن لے کر آ گیا، مجھے شدید غصہ آیا، مجھے لگا شاید وہ میرے ساتھ مذاق کر رہا ہے، کیونکہ وہ کئی مرتبہ باتوں باتوں میں مجھ سے یہ کہہ چکا تھا کہ وہ دوسری شادی کرے گا، اسے ایک لڑکی بہت زیادہ پسند ہے اور وہ اسی سے شادی کرے گا، اس سے وعدہ کر چکا ہے اپنانے کا اور درمیانی راہ میں وہ اس کو کبھی نہیں چھوڑے گا۔ میں سمجھتی تھی شاید میرا شوہر مذاق کرتا رہتا ہے، مجھے تنگ کرنے کے لیے وہ یہ سب کچھ کرتا رہتا ہے۔ میں کئی مرتبہ اس کو روک چکی تھی اور کہہ چکی تھی کہ مجھ سے اس طرح کا مذاق مت کیا کریں، مجھے مذاق میں بھی یہ سب کچھ اچھا نہیں لگتا، لیکن میری سوچ غلط تھی۔ وہ آہستہ آہستہ سے میرے ذہن میں یہ بات کو ڈال رہا تھا، وہ مجھے سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا کہ واقعی میں وہ کسی اور سے محبت کرتا ہے، وہ حقیقت بتاتا تھا، لیکن میں اس قسم کی پاگل عورت تھی کہ اس کی بات کو مذاق میں لیتی رہتی، اور ایک دن اس نے سچ کر دکھایا۔ شام کو ہمارے گھر کا دروازہ بجا، میں خوش ہو کر کھولنے کے لیے گئی، کیونکہ اس وقت میرا شوہر ہی گھر واپس آتا تھا۔ جیسے میں گئی تو میرا شوہر نے ایک لڑکی کا ہاتھ پکڑا ہوا تھا، میں حیران ہو کر دیکھتی رہی اور وہ اس لڑکی کو اندر لے آیا۔ میں آگے بڑھی اور اپنے شوہر کو روکتے ہوئے کہا کہ یہ لڑکی کون ہے اور آپ نے اس کا ہاتھ کیوں پکڑا ہوا ہے؟ تب وہ مسکرانے لگا اور مجھ سے کہنے لگا کہ میں تمہیں اس بارے میں پہلے بتا چکا ہوں اور اسی سے شادی کروں گا، یہ وہی لڑکی ہے۔ آج اس کے والدین کو میرے اور اس کے تعلق کے بارے میں
سب کچھ علم ہو گیا۔ ان لوگوں نے فوراً مجھے بلایا اور اپنی بیٹی کا نکاح میرے ساتھ کر کے اس کو ہمیشہ کے لیے اپنے گھر سے رخصت کر دیا ہے۔ اب تم دونوں نے اس گھر کو سنبھالنا ہے، تم دونوں اس گھر میں رہو گے۔ جیسے میرے شاہ نے مجھ سے یہ ساری بات کی تو میں نے فوراً ایک زوردار تھپڑ اپنے شوہر کے منہ پر مارا اور کہا کہ تمہیں شرم نہیں آ رہی مجھ سے یہ سب کچھ کہتے ہوئے؟ یہ تم نے کیا کر دیا؟ میں نے تمہیں اپنا شہری نہیں بلکہ سب کچھ مانا تھا۔ تمہارے لیے میں نے کئی مشکلات کا سامنا کیا، تمہیں پسند کیا، اپنے والدین کے خلاف گئے، لیکن تم نے مجھے کیا دیا ہے؟ بے وفائی اور مایوسی کے علاوہ تم نے مجھے کچھ نہیں دیا۔ تم نے مجھے ایک ایسا دکھ دیا ہے جو کہ زندگی بھر کے لیے میرے ساتھ رہنے والا ہے، اور شاید قبر میں بھی میں بھی میرے ساتھ دفن ہوگا۔ ایسا نہیں ہو سکتا، تو میں ابھی اسی وقت اس کو چھوڑنا ہوگا۔ شاید تم میرے ساتھ آج بھی مذاق کر رہے ہو، یہ سب کچھ سچ نہیں ہو سکتا۔ مجھے یوں لگ رہا ہے کہ جیسے میں کوئی خواب دیکھ رہی ہوں۔ تب میرے شوہر نے کہا کہ ہوش میں آ جاؤ، میں تمہیں بتا چکا ہوں کہ یہ میری بیوی ہے، اس کا بھی اتنا حق ہے جتنا تمہارا حق ہے، یہ بھی تمہیں برداشت کرے گی، میں تمہیں زیادہ اہمیت دوں گا، جیسا تم چاہو گی ویسا ہوگا، میں دونوں کے حقوق کو پورا کرنے کی کوشش کروں گا، لیکن تم دونوں کو ایک دوسرے کے ساتھ ساتھ مل کر رہنا ہوگا۔ اگر تمہیں اس کے ساتھ زیادہ ہی مسئلہ ہو رہا ہے تو مجھے بتاؤ۔ جب میرے شوہر نے مجھ سے یہ ساری باتیں کہیں تو میں نے فوراً انکار کر دیا اور کہا کہ یا تو اس گھر میں رہوں گی یا پھر یہ دوسری عورت رہے گی۔ میں روز کی یہ اذیت اور یہ تکلیف برداشت نہیں کر سکتی۔ میں کسی بھی صورت اس لڑکی کو برداشت نہیں کروں گی۔ یا تو آپ کو مجھے چھوڑنا ہوگا یا پھر اس لڑکی کو واپس اس کے گھر پر بھیج دیں اور اس کے سامنے طلاق دے دیں، کیونکہ میں آپ کو تقسیم نہیں کروں گی۔ یا تو آپ مجھے پورے چاہیے یا پھر نہیں چاہیے۔ میں آپ کو کھو تو سکتی ہوں، آپ کو گنوا تو سکتی ہوں، لیکن میں تقسیم ہوتے ہوئے نہیں دیکھ سکتی۔ مجھے آپ اس صورت میں ہرگز نہیں چاہیے۔ اگر میری تمام تر وفائیں اور محبت آپ کے لیے ہیں تو آپ کو بھی میرے ساتھ بالکل ویسا ہی کرنا چاہیے تھا۔ آپ کی تمام خواہشات مجھ پر ختم ہوتی، مجھ سے ہی شروع ہوتی، لیکن آپ نے میرے ساتھ بہت بڑا دھوکہ کیا ہے، اس کے لیے میں آپ کو کبھی معاف نہیں کروں گی۔ تب میرے شوہر نے کہا کہ اگر واقعی تم نے نہیں رہنا چاہتی تو ٹھیک ہے، میں اس کو نہیں چھوڑوں گا۔ تمہیں اگر نہیں رہنا تو یہاں سے چلی جاؤ، مجھے اب تم میں ذرا بھی دلچسپی نہیں ہے اور نہ ہی تمہاری پرواہ کرنے کی مجھے کوئی ضرورت رہی ہے، کیونکہ میری خواہشات بالکل پوری ہو چکی ہیں۔ میں کیوں تمہاری منتیں کروں، کیوں تمہیں کہوں کہ میرے پاس رک جاؤ، جبکہ مجھے تم میں اب ذرا بھی دلچسپی نہیں رہی۔ جیسے میرے شوہر نے مجھ سے اس قسم کی باتیں کیں تو مجھے یہ لگا کہ جیسے میں آسمان سے نیچے زمین پر آ گری ہوں۔ یوں لگ رہا تھا کہ جیسے سب کچھ ختم ہو گیا، ایک ایسی قیامت مجھ پر ٹوٹ چکی تھی جس کا مجھے یقین نہیں ہو رہا تھا۔ خیر، میں نے اپنا سامان اٹھایا اور جانے کی تیاری کی، حالانکہ رات کافی ہو چکی تھی، لیکن میں ایک پل بھی اس گھر میں گزارنے کے لیے تیار نہ تھی۔ میں نے اپنا سامان اٹھایا، مجھے لگا میرا شوہر مجھے روک دے گا، کہے گا مت جاؤ، مجھے مت چھوڑو، اگر تم چاہتی ہو تو میں اس لڑکی کو چھوڑ دیتا ہوں، لیکن میرے شوہر نے ایسی کوئی بات ہی نہ کی۔ اس نے میری جدائی کو تو برداشت کر لیا، لیکن اس لڑکی کا اس نے ساتھ بالکل نہ چھوڑا، اور مجھے اس کی اسی بے وفائی نے توڑ کر رکھ دیا۔ میرے والدین نہ چاہتے تھے کہ میری شادی اس سے ہو۔ میں نے ضد کی، ان لوگوں کو منایا،
ان لوگوں نے میری خوشی کی خاطر میری شادی میرے شوہر سے کروا دی، لیکن میرے شوہر نے مجھے بے انتہا دکھ میں ڈال دیا۔ رات کے اس وقت میں وہاں سے چل پڑی، سارا راستہ دوڑتی رہی، خدا تعالیٰ سے مدد مانگتی رہی۔ میں کس منہ سے اپنے والدین کو بتاؤں گی کہ میرے شوہر نے دوسری شادی کر لی ہے؟ میرا کیا بنے گا؟ مجھے یہ صدمہ تو تھا کہ میرے شوہر نے دوسری شادی کر لی ہے اور وہ ایک اور لڑکی کو میرے مد مقابل لے آیا ہے، اور اس کی وجہ سے اس نے مجھے چھوڑ بھی دیا ہے۔ لیکن مجھے اس بات کا زیادہ ڈر لگ رہا تھا کہ میں اپنے والدین کو کیا جواب دوں گی، ان لوگوں سے کیا کہوں گی کہ مجھے میری محبت میں کیوں دھوکہ دیا۔ خیر، اب کیا ہی کر سکتی تھی میں؟ حقیقت وہی تھی جو سب لوگوں کے سامنے آ چکی تھی، اور پھر میں اپنے والدین کے پاس ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چلی گئی۔ تب میرا بچہ تیری ماں کا تھا۔ جب میں اپنے والدین کے پاس آئی، کافی عرصہ میں ان لوگوں کے پاس ہی موجود رہی، اپنے والدین کو حقیقت بتائی۔ ان لوگوں نے مجھے ذرا بھی پریشان نہ کیا۔ مجھے لگتا تھا کہ وہ مجھ سے ناراض ہوں گے، مجھے باتیں سنائیں گے، لیکن ان لوگوں نے میرا احترام کیا اور مجھے اپنے گھر میں سنبھال کر رکھا، اور آج تک میں اپنے والدین کے پاس ہوں۔ پھر میں نے یہ نرس بننے کا خواب پورا کیا۔ جب میں گھر پر فارغ بیٹھے ہر وقت روزی آتی تھی تو میرے والدین نے مجھے اس کام پر لگا دیا، اور آج الحمدللہ میرا بچہ 10 سال کا ہو چکا ہے اور اسی کے لیے اپنی زندگی جی رہی ہوں۔ میری والدہ نے کئی مرتبہ کہا کہ میں دوسری شادی کر لوں، لیکن میں نے شادی بالکل نہ کی۔ مجھے مرد ذات سے اعتبار بالکل ختم ہو چکا ہے۔ بس اتنی میری کہانی ہے، تو میں خوش نظر آ رہی ہوں گی، لیکن میں حقیقت میں بہت زیادہ پریشان ہوں۔ آج تک مجھے میرے شوہر کی بے وفائی نے سیدھا نہیں ہونے دیا۔ ابھی یہ نرس مجھے اپنی کہانی سنا رہی تھی اور میں بہت اداس ہو کر اس کی کہانی سن رہی تھی کہ پورے ہسپتال میں گہما گہمی مچ گئی۔ ایک دوسری نرس نے آ کر بتایا کہ اس حساب سے ہسپتال میں ایک بہت امیر خاندان کا وارث پیدا ہوا ہے، وہ لوگ بہت زیادہ خوش ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اس ہسپتال میں جتنے بھی ملازمین ہیں ان کو بلا کر لائیں، وہ لوگ اپنے بچے کا صدقہ دینا چاہتے ہیں۔ میں خوش ہونے لگی اور کہنے لگی کہ شاید واقعی میں خدا تعالیٰ نے کسی پر مہربانی کر دی، اور مجھے نرس نے بتایا کہ اس عورت کے بچے ہونے کے کوئی چانس نہ تھے۔ یہ کئی بار یہاں پر اپنے شوہر کے ساتھ آئی تھی علاج کروانے کے لیے، لیکن ڈاکٹر نے اس کو صاف بتا دیا کہ یہ ماں نہیں بن سکتی، اور اب معجزہ ہو چکا ہے کہ وہ ماں بن گئی۔ اسی وجہ سے اس کے سسرال والے بہت زیادہ خوش ہیں اور مٹھائیاں بانٹی جا رہے ہیں۔ اس کے بعد میں اور میرے ساتھ والی نرس جو مجھے اپنی کہانی سنا رہی تھی، ہم دونوں ایک ساتھ ہی ان کے کمرے میں پہنچ گئے۔ جیسے ہی میں نے اس لڑکی کو دیکھا جو پیدا ہوا تھا، اس کو دیکھ کر میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں اس کے قریب جاؤں، اس کو پیار کروں۔ عجیب کشش نے مجھے اس لڑکے کی طرف کھینچا، لیکن میں نے اپنے آپ کو کنٹرول کیا کیونکہ وہ بہت امیر خاندان کا بچہ تھا اور میں ایک معمولی سی ملازمہ۔ میں کیسے ان کے بچے کو ہاتھ لگا سکتی تھی؟ اس لیے خاموش رہی، دور سے دیکھا۔ اس کے بعد میں نے جیسے ہی اس بچے کی ماں اور باپ کو نظر اٹھا کر دیکھا تو میرے قدموں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ میں اتنی بڑی سچائی کو اپنی آنکھوں سے دیکھوں گی، کیونکہ اس بچے کی ماں اور کوئی نہیں بلکہ میری اپنی بیٹی نائلہ تھی۔ یہ دیکھ کر تو میرے ہوش و حواس ہی ختم ہو کے رہ گئے۔ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ سب کو کیسے بتاؤں۔ میں تکتکی باندھے نائلہ کو دیکھ رہی تھی۔ نائلہ بھی مجھے پہچان چکی تھی۔ فوراً اس نے
زوردار آواز سے بولا اماں جان، اور میں بھاگ کر اس کی طرف گئی۔ ہم دونوں نے ایک دوسرے کو گلے لگایا اور خوب روئے۔ ہسپتال میں جتنے بھی لوگ موجود تھے سارے کے سارے حیران ہو چکے تھے، اور وہ نرس بھی حیران تھی کیونکہ یہ لڑکی میری ہی بیٹی تھی، اور وہ بھی جان چکی تھی کہ کئی عرصہ بعد مجھے مل چکی ہے۔ ہم دونوں بہت روئے۔ اس کے بعد اس نے اپنے سسرال والوں کو بتایا کہ میں اس کی ماں ہوں۔ میں نے اس سے پوچھا کہ نائلہ بیٹے تو مجھے چھوڑ کر کیوں چلی گئی تھی؟ تب اس نے بتایا کہ اماں جان، جیسے ہی میں گھر چھوڑ کر گئی تھی اس کے بعد آپ سے ملنا چاہتی تھی، لیکن پھر مجھے یہ لوگ مل گئے اور اپنے گھر لے گئے۔ ان لوگوں نے میرا علاج کروایا۔ یہ عورت جو میری ساس ہے بہت ہی نیک خاتون ہیں۔ یہ مجھے اپنے ساتھ لے گئی اور اپنے بیٹے سے انہوں نے میری شادی کروا دی۔ کئی عرصے تک میرا علاج معالجہ چلتا رہا، لیکن کہیں سے بھی مجھے تسلی بخش جواب نہ ملا، اور آخر کار خدا تعالی نے میرے ساتھ ایک ایسا معجزہ کیا جس پر مجھے یقین نہیں ہو رہا تھا۔ اماں جان دیکھیں، یہ آپ کا نواسا ہے۔ اور اس کے بعد سب لوگ حیران ہو گئے۔ وہ نرس بہت زیادہ خوش ہوئی کیونکہ اس کو میں پہلے بتا چکی تھی میری بیٹی گم ہو گئی ہے۔ خدا تعالیٰ نے میری بیٹی سے مجھے جدا کر کے ایک بار پھر سے ملا دیا، اور اس کے ساتھ ہی مجھے بہت بڑی خوشی دے دی، ایک ایسی خوشی جس کے بارے میں نے کبھی نہ سوچا تھا۔ مجھے اپنی بیٹی کی قسمت پر رشک آ رہا تھا۔ میں نے فوراً خدا تعالیٰ کو سجدہ کیا، اس کا شکر ادا کیا۔ میری زندگی بالکل بدل چکی تھی۔ جب نائلہ اور میں مل گئے تو یوں لگ رہا تھا کہ جیسے میں اپنی زندگی میں تمام خوشیاں حاصل کر چکی ہوں۔ مجھے تمام غم بھول گئے تھے۔ نائلہ کی خوشی کی وجہ سے میرے تمام غموں پر مرہم لگ چکی تھی۔ اس کے بعد نائلہ کے سسرال والے مجھے اپنے ساتھ لے گئے اور میں ان لوگوں کے ساتھ رہنے لگی۔ اپنے نواسے کو گود میں کھلاتی ہے اور اسی طرح اپنی زندگی کے دن پورے کر رہی تھی۔ نائلہ اپنے گھر میں بہت زیادہ خوش و خرم تھی۔ اس کا شوہر اس سے بے انتہا محبت کرتا تھا۔ شاید خدا تعالیٰ نے اسے ایک امتحان میں ڈال کر اس کا صبر دیکھ کر اس کو بہت خوبصورت پھل دے دیا تھا، ایک ایسا پھل جس کے بارے میں نائلہ نے کبھی سوچا بھی نہ تھا۔